موت کے بعد اس عالم میں ہم اپنے ساتھ اپنی جان کو لے کر جائیں گے۔ یہ صحیح ہے کہ یہ جسم یہیں پر رہ جائے گا، گل سڑ جائے گا اور ہماری جان جائے گی۔ ہماری ذہنی اطلاعات ہمارے ساتھ وہاں نہیں جائے گی، کیونکہ ہماری ذہنی اطلاعات کا تعلق ہمارے مغز سے ہے، دماغ سے ہے، اور وہ دماغ جسم کا ایک حصہ ہے کہ جو یہیں پر اس دنیا میں رہ جائے گا، گل سڑ جائے گا، خاک میں تبدیل ہو جائے گا۔ لہٰذا ہماری ذہنی اطلاعات اور معلومات اس طرف نہیں جاتی ہیں۔ جو چیز تو آپ کی جان میں سما گئی ہو، کیونکہ ملائکہ جان کو قبض کرتے ہیں، موت کا فرشتہ آپ کی جان کو لے کر جائے گا، اور جو کچھ آپ کی جان میں گیا، آپ کی جان میں سما گیا، آپ کی جان کی گہرائیوں میں ڈوب گیا، وہ وہاں پر جائے گا، اور تمام اصطلاحات، معلومات، اطلاعات سب یہیں پر رہ جائے گا۔ موت ایک سفر نہیں ہے کہ جس کا جو دل چاہے گا اٹھا کے سوٹ کیس میں ڈال کر لے کر چلا جائے گا۔ بعض اوقات جب ہمارے دانت میں درد ہوتا ہے تو ہم بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ شدید درد میں بہت ساری چیزیں ہماری میموری سے غائب ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات جب انسان شدید خوف کی حالت میں ہو، بہت زیادہ پریشان ہو، تو بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امتحان میں بعض بچے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، یاد کیا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی پیپر کو دیکھتے ہیں، امتحان کے نام سے اس قدر خوف زدہ ہوتے ہیں کہ جو کچھ یاد کیا تھا وہ سب بھول جاتے ہیں۔ یا جب اسے بورڈ پر بلایا جاتا ہے، کچھ لکھنے کا کہا جاتا ہے، کچھ حل کرنے کا کہا جاتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ سب لوگ اسے نگاہ کر رہے ہیں تو وہ شدید خوف کی حالت میں سب کچھ بھول جاتا ہے۔ ایک شخص کا کہنا ہے کہ وہ ممبر پر تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے سب کچھ یاد کیا تھا، مطالعہ کیا تھا، دہرایا بھی تھا، لیکن جیسے ہی میں ممبر پر بیٹھا تو مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میرے اندر ایک خوف تھا، سب لوگ مجھے دیکھ رہے تھے۔ اس کا کہنا ہے کہ حتیٰ مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی یاد نہیں آ رہی تھی۔ میں صم بکم چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا کہ ممبر کے نیچے سے کسی نے آواز دی، اگر آپ بات کرنا بھول گئے ہو تو نیچے آنا تو نہیں بھولے ہو، ممبر سے نیچے آ جاؤ۔ تو یہ انسان کی خصوصیات میں شامل ہے کہ جب وہ انتہائی پریشان ہو، انتہائی درد کی حالت میں ہو یا خوف زدہ ہو تو وہ چیزوں کو بھولنے لگتا ہے، بہت ساری چیزیں اسے یاد نہیں آتی ہیں، اور خود قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ انسان فراموشی کا شکار ہوگا۔ اور اب اگر یہ انسان موت کی سختی سے گزرتا ہے کہ جو اس کائنات کا سب سے خوفناک حادثہ ہے، موت کے نام پر ہر شخص کو ڈر لگتا ہے، منکر و نکیر کے سوالات سے ہر شخص خوفزدہ ہے، لہٰذا جب وہ قبر میں داخل ہوگا اور منکر و نکیر جب اس سے سوالات کریں گے تو وہ ان کے خوف کی وجہ سے سب کچھ بھول جائے گا۔ صرف اسے وہی چیز یاد ہوگی کہ جو دنیا میں اس نے اپنی جان کے اندر سما رکھی ہوگی۔ صرف وہی شخص کہ جس نے دنیا میں اپنی جان میں خدا کو شامل کر لیا تھا، وہ اس وقت خدا کو نہیں بھولے گا۔ وہ شخص جو ہمیشہ خدا کو یاد رکھتا تھا، ہمیشہ خدا کے ساتھ ہوتا تھا، خدا اس کی جان میں شامل تھا، وہ وہاں پر بھی خدا کے ساتھ ہے، لہٰذا نہ قبر کی تنہائی کا خوف اسے خدا کو بھلائے گا اور نہ قبر کی تاریکی دیکھ کے وہ خدا کو بھول جائے گا۔ وہ خدا کے ساتھ ہے اور خدا اس کے ساتھ ہے۔ موت کی سختی، قبر کی سختی اس پر دباؤ نہیں ڈالے گی، اور وہ آسانی سے اس دنیا سے اس دنیا میں قدم رکھے گا، منکر و نکیر کے سوالات کا آسانی سے جواب دے دے گا، کیونکہ اس نے خدا، پیغمبر اور اہل بیت کو اپنی جان میں سما لیا تھا۔